بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹ نمبر 4 پیپر اسلام الیکٹیو سیکنڈ ایئر کلاس۔ میں آپ کی ٹیچر منزہ سعید سٹی کالج کی طرف سے آپ کو اس پیپر کی بتاؤں گی۔ تو ہم آتے ہیں اپنے حصہ معروضی کی طرف۔ پہلا MCQs ہے ہمارا روح القدس ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل کے حضرت اسرائیل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کوہ طور کو اٹھایا گیا قوم نوح پر، قوم ابراہیم پر، قوم عیسیٰ پر کہ قوم موسیٰ پر؟ تو آپ جانتے ہیں کہ قوم موسیٰ پر کوہ طور کو اٹھایا گیا اور ان سے پھر میثاق لیا گیا۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے تورات کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ تیسرا ہے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں کون لوگ؟ یہود، نصارہ، مجوسی کے مشرک۔ تو یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ چوتھا آپشن ہے اہل ایمان کو نبی کریم کے لیے کون سا لفظ بولنے سے منع کیا گیا ہے؟ سمینا، انظرنا، رائنا یا تینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدو لوگ رائنا کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جس پر ان کو منع کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کر مت پکارو بلکہ انظرنا کہہ کر پکارو۔ پانچواں آپشن ہے جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے ہو جا، نہ ہو، کھل جا، کوئی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہو جا، کن کا لفظ استعمال کرتا ہے جس کے معنی ہے ہو جا، تو وہ کام اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل بنیادیں اٹھا رہے تھے کس مسجد کی؟ مسجد اقصیٰ کی، بیت اللہ کی، مسجد نبوی کی یا اپنے گھر کی بیت اللہ کی؟ حضرت ابراہیم کے کتنے بیٹے نبی تھے؟ 1 2 3 4۔ تو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے نبی ہوئے، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جاتا ہے الحمدللہ کہنے سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے کہ حج کرنے سے؟ الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کا جتنا بھی خلا ہے وہ ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت تھے 2 بھائی، 2 فرشتے، 2 انسان کے 2 جن۔ یہ 2 فرشتے تھے جو بابل شہر میں اتارے گئے تھے۔ 10واں MCQs ہے دین کی کوہان کی چوٹی ہے جہاد، عبادت، تبلیغ، زکوٰۃ۔ تو اس کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے۔ حصہ انشائی مختصر سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ بنی اسرائیل کی کڑی کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان تقریباً 550 سال کا گیپ ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا سامری کون تھا؟ سامری جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ کے دور میں تھا۔ صحرائے سینا میں جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو فرعون کے عذاب سے لے کر پہنچے تو اس نے لوگوں کو بچھڑے کو معبود بنانے پر اکسایا۔ اس نے لوگوں سے سونا منگوا کر سونے کا بچڑا بنایا۔ یہ وہی سونا تھا جو فرعون کے محل سے لوگ لے کر بھاگے تھے۔ اس کے جادو سے وہ بچڑا بولنے لگا اور اس طرح اس نے بنی اسرائیل کے دل میں محبت ڈال دی۔ تیسرا شارٹ کوسچن ہے آپ کا دنیاوی زندگی کے سب سے زیادہ حریص کون ہیں؟ یہود سب سے زیادہ حریص ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی 1000 سال ہو یا اس سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ بزدل قوم ہے جو موت سے ہمیشہ ڈرتی ہے۔ چوتھا شارٹ کوسچن ہے یہود حضرت جبرائیل کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں اور روح القدس ان کا لقب ہے۔ یہود کو اس بات کا انتظار تھا کہ آخر نبی ہمارے خاندان میں ہی پیدا ہوگا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں جو تمام خبریں حضور پاک کو اللہ کے حکم سے دے جایا کرتے تھے۔ منافقین جو چال چلتے حضور پہلے سے ہی اس سے آگاہ ہوتے اور وہ جبرائیل کو دشمن اس لیے کہتے تھے کہ وہ جو خبریں پہلے انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے تھے اب وہ حضور کے پاس لے کر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہود جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ جبرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہے حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ چھٹا سوال ہے آپ کا ناسخ اور منسوخ سے کیا مراد ہے؟ ناسخ مٹانے والی یا نقل کرنے والی، یہ دونوں معنی اس کے آتے ہیں، اور منسوخ کے معنی مٹنے والی یا تبدیل ہونے کے ہیں۔ قرآن مجید کی کچھ آیات یا احکامات ایسے ہیں جن کو بعد میں تبدیل کر دیا گیا، اس جیسے یا اس سے بہتر احکامات نازل کیے گئے۔ جو نئے احکامات آیت کی صورت میں نازل ہوئے ناسخ ہیں، اور وہ احکامات جن کو تبدیل کر دیا گیا ان کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک ٹوٹل منسوخ آیات جو ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ 7واں سوال ہے اللہ کے فرمان کے مطابق حضور سے راضی کون نہ ہوگا؟ اللہ کے فرمان کے مطابق یہود اور نصارہ کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہ ہوں گے، کیونکہ وہ نبی کریم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے پیدا کیوں نہیں ہوئے، بنی اسماعیل سے پیدا کیوں ہوئے ہیں۔
8वां सवाल है, हज़रत यकूब के वालिद और दादा का नाम बताएं। हज़रत यकूब के वालिद हज़रत इसहाक़ थे और हज़रत इसहाक़ के वालिद हज़रत इब्राहीम थे, यानी कि आपके वालिद हज़रत इसहाक़ और दादा हज़रत इब्राहीम हैं। 9वां सवाल है, हजूर का ख़ानदान किस नबी की औलाद में से है? हजूर का ख़ानदान हज़रत इस्माईल की औलाद में से है और यही बात यहूद नसारा के लिए दुश्मनी की वजह भी है। 10वां मुख्तसर सवाल है आपका, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल से क्या अहद लिया? अल्लाह ताला ने वादा लिया कि वो मेरे घर का तवाफ़ इत्काफ़ करेंगे और रुकू सुजूद करने वालों के लिए इसको पाक और साफ़ रखेंगे। 11वां सवाल है, माल के अलावा सदका करने की हदीस में कौन से तरीक़े और बताए गए हैं? हम माल के अलावा भी सदका कर सकते हैं, क्योंकि सहाबा कराम ने इस बात का जिक्र हुज़ूर पाक से किया था कि मालदार लोग हमसे बर्तरी ले गए हैं, सबकत ले गए हैं और हम इबादत करते हैं जिस तरह वो इबादत करते हैं, लेकिन वो माल सदका करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत से तरीके सदका करने के बताए हैं, जैसे मोमिन भाई से मुस्कुरा कर मिलना सदका है, उससे सलाम करना सदका है, अच्छी बात करना सदका है और सबसे बढ़कर रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना कि बाकी लोग इससे तंग ना हों, ये भी सदक़े की एक बेहतरीन शक्ल है। 12वां सवाल है, ख़ता और नसियान के बारे में हदीस लिखें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल्लाह ने मेरी उम्मत से भूल चूक के गुनाह माफ़ कर दिए और वो गुनाह भी जो मजबूरी के तहत करवाए जाते हैं। तक़वा से क्या मुराद है? तक़वा के मानी है डरना, बचना, रुकना के हैं। इस्लाही मानों में जिन बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उनको इख्तियार करना और जिनसे मना किए हैं उनसे रुक जाने की कोशिश करने का नाम तक़वा है। 14वां आपका सवाल है, हदीस के मुताबिक किस चीज़ से तजावज़ नहीं करना चाहिए? हदीस के मुताबिक जो हदूद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं उनसे तजावज़ करना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की हराम करदा अशिया उसकी चरागाह है और इससे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। 15वां सवाल है, गरीब साहबा ने हज़ूर पाक से क्या शिकायत की थी? गरीब साहबा ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि मालदार लोग हमसे सबकत ले गए, जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वैसे वो नमाज़ पढ़ते हैं, जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं वैसे ही वो रोज़ा रखते हैं, मगर वो माल को सदका करते हैं और सदका करने का सवाब आप सब जानते हैं कि बेपनाह है। बस हम उनसे सवाब में पीछे रह गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूँ जो आसमान और ज़मीन के खला को सवाब से भर दे? तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर कहना ये ज़मीन और आसमान के खला को भर देता है। फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ा जाए तो ये तस्बीह फ़ातिमा कहलाती है। ये उम्मीद करती हूँ आपको इन सब सवालात के जवाबात अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।